جو قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ آپ نے پیش کیا تو یہ جادو کی سب سے خطرناک قسم ہے اور جس کو سب سے زیادہ مبغوض ترین عمل قرار دیا. یفرق بین المرء و زوجہ، کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی ڈالنا. چونکہ اس سے بنیادی طور پر دو افراد متاثر نہیں ہوں گے، دو خاندان متاثر ہوں گے، اور انہی خاندانوں کے انتشار اور ناچاکیوں کی وجہ سے معاشرے کا سکون غارت ہو جائے گا. حدیث پاک میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ اس شیطان کا باقاعدہ اس کی مجلس لگتی ہے اور یہ اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے، اور جو سارے شیاطین ہوتے ہیں وہ آ کر اس کو اپنی رپورٹ اور کارگزاریاں سناتے ہیں کہ ہم نے آج کیا کیا. کسی سے نماز چھوڑوا دی، کسی سے روزہ توڑوا دیا، کسی سے گناہ کروا دیا. تو شیطان سب کو بس وہ ہلکے سے ریمارکس دے کے فارغ کر دیتا ہے. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے ایسا کام کیا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی. تو حدیث پاک میں ہے کہ شیطان اس کو تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے کام تو تم نے کیا، شاباش. بالکل شاباش لیتا ہے، شاباشی. اور یہ جو فرمایا نا ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ایک مسلمان مومن کے لیے اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور دوسری آیت میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائی وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اسی سے آگے کہ بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا. جیسے نہ دنیا کے لیے نفع اور نہ آخرت کے لیے، نہ آخرت کے لیے نفع. جیسے عمران بشیر صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جادو تو کفر ہے، کرنے والا بھی کافر ہے، لیکن جو کاہن جادوگر کے پاس جائے اور اس کی کہانت اور جادو کی تصدیق کرے یہ جانے والا بھی کافر ہے. اللہ جی یہ اہم نقطہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث میں سنانے لگا ہوں من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کسی کاہن نجومی کے پاس جائے اور اس کی کہانت کی تصدیق کرے، اس پر یقین لے آئے، تو اس نے کفر کیا اس شریعت کا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. تو یہ جو بنیادی بات ہے نا کہ آخرت میں وہ محروم ہو جائے گا، اللہ کی نظروں میں وہ گر جائے گا، اور پھر جو ہے وہ جنت سے جو ہے وہ بے دخل کر دیا جائے گا. ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. یہ حدیث میں دو طرح کے الفاظ آتے، ایک موبقات ایک مہلکات. فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس میں پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. دوسری چیز فرمایا السحر، جادو. تیسری چیز فرمایا قتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا. چوتھی چیز فرمایا اکل الربا، سود کھانا. پانچویں چیز فرمایا اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا. دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا یتیم کا مال نہ کھاؤ، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. قرآن نے یہ نہیں فرمایا اکثر موقعوں پر کہ زنا نہ کرو، ولا تقربوا الزنا. وہ اسباب، وہ فیکٹرز، وہ عوامل جو ریزنز بن سکتے ہیں، آپ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. ٹو بی آن دی سیف سائڈ ہم کہتے ہیں نا. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر ٹافیاں ہیں اور 100 ٹافیاں ہیں، ایک میں زہر اور پوائزن ہے، تو ہم اس میں سے ایک بھی نہیں اٹھائیں گے. ہم کہیں گے ٹو بی آن دی سیف سائڈ، میں بھی جس ایک کو میں اٹھاؤں اسی میں زہر ہے. یعنی دنیا میں تو ہم اتنا ڈر رہے، دنیا کے نقصان سے، آخرت کے نقصان سے ہم نہیں ڈر رہے. میں آج یہ میسج دینا چاہوں گا کہ چھٹی چیز جو میں بتا رہا تھا، فرمایا کہ میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگنا، اور 7ویں چیز فرمایا کہ پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا. آج یہ الزام تراشی ہو رہی ہے. تو جس طرح ہم جادو سے ڈرتے ہیں، جس طرح ہم نظر بد سے ڈرتے ہیں، جس طرح ہم کرونا سے ڈرتے ہیں، کاش اس طرح اللہ کی نافرمانی سے ڈر جائیں، کاش اس طرح ہم گناہوں سے ڈر جائیں.